أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير وإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 127 سے آنورڈس۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پچھلی 2 کلاسز میں ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ شروع کیا ہے، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ واقعہ بہت ہی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ اب اس کی جو خاص وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مکی دور مکمل ہو رہا تھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاری تھی وہ تھی یہودیوں کے ساتھ۔ انہوں نے ہجرت مدینہ کے بعد کنفرنٹ کرنا تھا مدینہ والوں کو، جس میں یہودی تھے مینلی۔ تو یہ ایک خاص وجہ تھی کہ ساری کی ساری جو ڈیٹیل تھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بتلائی۔ اب حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا وہ عصے والا واقعہ ہوا، جس میں وہ جو جادوگر تھے انہوں نے شہادت قبول کی اور وہ جنتوں میں داخل ہو گئے۔ اب اسی سے آگے جو ان سے نا کنٹینیویشن ہے۔ کیونکہ جب وہ واقعہ مکمل ہوا تو جب ایک عام دربار میں لوگوں نے دیکھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ واقعہ عید کے دن ہوا، میلے کے دن ہوا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سب لوگوں نے دیکھا، اور لوگ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر کہ وہ حق اور باطل کو پہچانتا ہے، یہ فطری عمل ہے۔ ہاں، بعد میں وہ کتنا اس سے انکاری ہے یہ علیحدہ بات ہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو آن پیپرز اور لوگوں کو اگر آپ کاؤنٹ کرتے تو موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہوئی، فرعون کی ہار ہوئی۔ اب اسی کے آگے کنٹینیوشن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاہرون۔ اب ہوا یہ کہ جب فرعون کی ضلالت ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، تو جو قوم فرعون کے سردار تھے انہوں نے فرعون کو اکسایا، کیا کہا کہ آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد برپا کرتے رہیں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کریں۔ اب یاد رکھیں فرعون کہتا تھا کہ میں ہی ہوں جس کی پوجا کرنی ہے، میں ہی اللہ ہوں، لیکن یہاں کیا آیا کہ فرعون کے درباریوں نے یہ چیز بھی لیک کر دی کہ فرعون بھی کسی کی بت کی پوجا کرتا تھا، آپ کے معبودوں کو بھی ترک کرتے۔ فرعون نے کہا کہ ہم بھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رکھیں گے یہاں تک کہ ان کی نسل ہی جو ان سے نا ختم ہو جائے، مطلب ختم کر دیا جائے ان کو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دوسرے موقع پہ ایسا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا
اور اس ٹائم کا جو فرعون تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے یہ عمل دہرایا، لیکن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا، اور اسی سال پیدا کیا جس سال لڑکوں کا قتل کرنا تھا، اور اسی سال پیدا کرنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے دربار میں ہی مطلب پرورش کروائی، اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر یہ احسان کیا کہ دودھ پلانے کی ڈیوٹی بھی ان کی لگ گئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو اللہ کی تقدیر کے آگے کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اب دوسرا موقع یہ آیا جب اس وقت کا فرعون تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نظر کے سامنے اس نے بڑے ہوتے دیکھا تھا۔ جب اس فرعون نے یہ دیکھا تو اس نے پھر یہی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے، ہم ان کی عورتوں کو ماریں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے تاکہ بنی اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، کہ اے میری قوم تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ یہی دو چیزیں ہیں جو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی اور ہم آج بھی پڑھ رہے ہیں، اور پورا قرآن ہر مومن خاص اور عام کو اس چیز کا سبق دیتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ٹھیک ہے، اللہ سے صبر مانگو، مدد مانگو نماز کے تھرو، ٹھیک ہے، استقامت اور صبر کے تھرو۔ ان الارض للہ، یہ ساری زمین اللہ ہی کی تو ہے، یورثوها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، اور اللہ جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے، ٹھیک ہے، جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے اپنے بندوں میں سے، اور اخیر کامیابی اسی کی ہے جو کہ متقین ہے، والعاقبۃ للمتقین، کہ جو عاقبت ہے، کامیابی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس قوم پہ، بنی اسرائیل پہ کتنا بڑا احسان تھا کہ اللہ نے ان کو اس چیز سے بچایا کہ ان کی نسل کشی ختم ہو جاتی اور بنی اسرائیل ختم ہو جاتی۔ یہ وہی بنی اسرائیل ہے جو کہ آج تک اسی چیز کا گھمنڈ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی کہ ہم میں تو اتنے انبیاء ہیں، ہمارا اور ان کا کیا مقابلہ۔ یہی وجہ کہ آج بھی یہ فلسطین پہ قابض ہیں، یہی وجہ کہ یہ آج بھی انہی ساری چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں جو کہ پرانے انبیاء کی گزریں۔ آگے کیا ہے، قالوا اؤذنا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کی تشریف آوری کے قبل بھی اور آپ کے بعد بھی۔ اب یہ بنی اسرائیل جو کہ ہر ٹائم ویسے ہی ماسٹر تھی گلے شکوے کرنے میں، تو ابھی تو نیا نیا واقعہ ہوا اور اس پہ انہوں نے اپنا گلہ کیا کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے، آپ آگے ہیں تو تب بھی ہم مصیبت میں ہیں۔ اب آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دیں گے اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا مالک بنا دیں گے، پھر تمہارا طرز عمل دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ سورۃ البقرہ میں ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی اس کے اوپر کیا ہوا یہ احسان یاد دلایا۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ کس ٹائم؟ جب وہ کیا کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ، ٹھیک ہے، حیات رکھتا تھا کس کو، تمہاری عورتوں کو، نساءکم، اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، لیکن تم اس کو بھول۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں جو کہ مدنی صورت ہے، اس کے بعد آتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہی چیز یاد کراتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تم لوگوں نے یہ کیا حرکت کی کہ تم کو ہم نے بچایا لیکن تم لوگوں نے مطلب ہماری نافرمانی کی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ کا احسان بنی اسرائیل پہ یہ تھا کہ اس کو نجات دلائی کس سے، فرعون سے، ٹھیک ہے، اور فرعون کو غرق کیا۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ،
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا مِنْ آلَ فِرْعَوْنَ کہ ہم نے پہلے تمہاری عورتوں کو بچایا، تمہارے مردوں کو بچایا. کیسے بچایا؟ فرعون کو پانی میں غرق کر کے، اور تمہیں اس پانی سے نجات دی. اور اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم تمہارا عمل دیکھیں گے. یہ جیسے یہاں ہے نا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو. اب انہوں نے وہی کیا جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے. اب آگے دیکھیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اب دیکھیں فرعون کو ڈرانے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے متعدد عذاب بھیجنے شروع کر دیے. یہ دیکھیں، اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداوار میں تاکہ وہ سمجھ جائیں. اب جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنی اور اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ دیا کہ میں ان کے قتل کروں گا مرد اور ان کی عورتیں بچاؤں گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اوپر عذاب دینا شروع کر دیے. پہلا عذاب کیا آیا؟ قحط سالی، قحط آ گیا. ٹھیک ہے، تاکہ وہ سمجھے. یہ پہلا عذاب تھا. اب آگے سنیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی، یہ آگے کہاں چلا جاتا ہے، سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کی کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نحوست بتلاتے. یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تھے. اب ہوا کیا؟ ان پہ قحط سالی آئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات مانتے ہیں، ہم بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے دیں گے اور ہم تمہارے رب پر بھی ایمان لائے، تو تم بس دعا کر دو. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے. قحط سالی ختم ہوئی، خوشحالی آئی، تو فرعون کہتا تھا آل کریڈٹ گوز ٹو می، یہ تو میرا کریڈٹ ہے. جیسے آج کل بڑے بڑے فلم سٹار، آج کل بڑے بڑے لوگ جن کے پاس بڑا پیسہ ہے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، ان سے پوچھو کہ تم نے یہ کیسے کمایا، وہ کہیں گے کہ میں ڈیزرو کرتا تھا. انسان کو ہمیشہ عاقبت حاصل کرنے کے لیے متقی رہنا پڑتا ہے. جو شخص متقی نہیں ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اس کے لیے عاقبت نہیں ہے. ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے. جیسے ہم پچھلی آیت میں پڑھ کے کہ اللہ ہی مالک ہے ہر چیز. آپ آج جہاں بیٹھے ہیں، آپ 100 سال پہلے دیکھیں اس جگہ پہ کون رہتے تھے، آپ کو پتا بھی نہیں ہے. اور آپ کے 100 سال بعد اس جگہ پہ کون ہوں گے، آپ کو پتا بھی نہیں ہے. 100 سال پہلے سعودیہ ہی نہیں تھا، ریاض بھی نہیں تھا، آج ہم وہاں رہتے ہیں. 100 سال پہلے دبئی بھی نہیں تھا، آج ہم وہاں رہتے ہیں. آج وہاں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں. 100 سال پہلے پاکستان بھی نہیں تھا، آج ہم وہاں رہتے ہیں. تو یہ جو پچھلی آیت ہے نا، جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ زمین تو ساری اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے دے دے. یہ اگر آپ اس کی مطلب اس کے اوپر غور و فکر کریں تو یہی چیز پتہ لگتی ہے کہ یہ تو چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آتی. تو فرعون کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ اب خوشحالی آئی ہے، آل کریڈٹ گوز ٹو می. لیکن جیسے ہی برا ٹائم آتا تھا تو کہتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ نحوست ہے کس کی؟ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی. اب آگے سنیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اور یوں کہتے کیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری ہرگز بات نہیں مانیں گے. مطلب وہ کہتے تھے کہ تم جو مرضی کر لو، ہم نے تمہاری بات نہیں ماننی. پھر آگے یہی ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا. اب دیکھیں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان پہ آزمائش بھیج دی، طوفان بھیج دیا. کس چیز کا طوفان؟ ٹڈیوں کا، گھن کے کیڑے کا، مینڈک کا، اور خون کے. یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے. سو وہ تکبر کرتے رہے اور لوگ کچھ ہی تھے جو جرائم پیش. کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ان پر پہلا اللہ نے طوفان بھیجا ٹڈی کا. فرعون نے وہی کیا، اچھا اچھا سوری. موسیٰ علیہ السلام دعا کی، ختم ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ کیا بات ہے. دیکھیں جب ٹڈی آتی ہے، آج بھی اگر ٹڈی آتی ہے تو وہ کھیتوں کے کھیت برباد کر دیتی. تو تب بھی قحط سالی ٹڈی کی وجہ سے ہوتی تھی. پھر گھن کا کیڑا، یہ گھن کا کیڑا لگ جاتا ہے اور وہ چیزیں خراب کرتا ہے. پھر مینڈک، مینڈک کا عذاب ایسے آیا کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام تھے.
اور انہوں نے مینڈک کی آواز سنی. جب انہوں نے مینڈک کی آواز سنی تو انہوں نے فرعون کو کہا کہ تمہارے اوپر تمہارے یہاں مینڈک بول رہے ہیں. فرعون نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کی روایتوں میں، کہ اتنا مینڈک آ گیا کہ کوئی شخص اگر بات کرتا تھا تو مینڈک اس کے منہ میں چلا جاتا. اتنا مینڈک آ گیا. ٹھیک ہے. اتنا جب مینڈک آ گیا تو پھر وہ بھی عذاب آیا. پھر اس نے پھر توبہ استغفار کی، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے تھرو. تو پھر اس کے اوپر وہ عذاب بھی ٹل گیا. اور اس کے بعد جو آخری تھا خون کا عذاب. خون کا عذاب کیا تھا؟ کہ جتنا پانی تھا، لوگ پانی لیتے تھے، خون تھا، پانی خون لگتا تھا. اسی لیے یہ اوپر آیت میں آیا نا کہ فرعون کہنے لگا کہ تم یہ ہم پہ جو جادو کرتے ہو نا، یہ ہم پہ نہیں چلے گا. پہلے وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. وہ کہتا تھا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ سارے عذاب وقتاً فوقتاً آتے رہے اس کے اوپر، اس کو وارننگز آتی رہیں کہ کہیں کہیں آ کر وہ ہدایت تو پالے. آگے دیکھیں. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، اور جب بھی ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یہ کیا کہتے؟ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندِكَ، کہ اے موسیٰ اپنے رب سے اس بات کی دعا کریں کہ جس کا اس نے آپ سے عہد کر لیا تھا. اگر آپ اس عذاب کو ہم سے لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ، اگر آپ یہ عذاب ہم سے ٹال دیں گے، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو ہم مطلب توبہ بھی کر لیں گے اور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی جانے دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجس الى اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، پھر جب ان سے عذاب کو ایک خاص وقت تک ان کو پہنچانے سے ہٹا دیا جاتا تو وہ عہد شکنی کرتے. وہ عہد شکنی کرتے مطلب وہ ساری باتوں سے مکر جاتے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک بار بار اس پہ عذاب آتے رہے. اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں کہ پھر وہ غرق ہوا. جیسے میں نے آپ کو کہا نا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَا أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ اے بنی اسرائیل تم تو دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے ہم نے سمندر میں فرق کیا، تمہیں گزارا اور غرق کر دیا آل فرعون کو ادھر. تو یہ ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مینڈک ہے نا، مینڈک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو مینڈک آواز نکالتا ہے نا اپنی ڈیلی جب آپ سنتے ہیں، یہ وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. مینڈک مینڈک کو مارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ابن داؤد کی حدیث ہے اور کچھ اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مینڈک کے بارے میں، آپ نے فرمایا مینڈک کو نہ مارو. ٹھیک ہے. مینڈک کو کیوں نہ مارو؟ کیونکہ یہ فرعون کے اوپر عذاب کا باعث بنا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ مینڈک ٹھنڈے پانی میں رہتا ہے، برسات میں نکلتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی زمین پہ. کیوں نکلتا ہے؟ اس کو اللہ نے ٹھنڈا پانی دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے فرعون کے اوپر عذاب جو ان سے ڈالا. تو یہ چیز یاد رکھیں، جب بھی آپ مینڈک کو دیکھیں تو آپ نے مینڈک کو مارنا نہیں ہے. کیوں؟ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس نے فرعون کو تکلیف پہنچائی تھی. ٹھیک ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور عاقبت حاصل کرنے کے لیے متقی رہنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.